أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کے متعلق آغاز کیا تھا اور اس کی 5 آیات ہم مکمل کر سکے تھے. پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے اور اس کے بارے میں نے کافی کچھ معلومات آپ تک پہنچائی تھی، لیکن آج ظاہر ہے کہ اس کی اگر ریپیٹیشن ہم نے کی تو بہت سا وقت اس میں گزر جائے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ترجمہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ. اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فیہ کے شروع میں بھی 3 نقطے ہیں اور فیہ کے آخر میں بھی 3 نقطے ہیں. اس فیہ کو پہلے حصے کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے اور دوسرے حصے کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اہل ایمان کے لیے. اور دوسرا انداز کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب یہاں بلکہ رکنا ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین ہیں کون؟ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں. غیب کی وہ خبریں کہ جو انبیاء و رسول انسانوں تک پہنچاتے رہے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب، نبیوں رسولوں نے بتایا نا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی. ہمارے حواس خمسہ کے اندر تو یہ شے نہیں آتی، اور مادہ پرستانہ سوچ ہو تو انسانی عقل جو ہے وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس دنیا میں آئے ہیں ٹھیک ہے، زندگی گزار کے ختم ہو جائیں گے. جس طرح کوئی بھی شے، خواہ وہ حیوانات ہوں نباتات ہوں، ان کا بھی تو ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں.
لیکن یہ کہ غیبی حقائق کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا، اور بالآخر تمہارے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تمہارا شمار اہل جنت میں سے ہے یا اہل جہنم میں سے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس کے بعد جو کوالٹیز بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ نمازوں پر مداومت نہیں بلکہ اس کی اقامت پر کاربند، اقامت صلاح۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، نماز کا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو پورے آداب کے ساتھ، پورے مقتضیات کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت گزر جائے اور پھر تمہیں نماز کا خیال آئے۔ جیسے ہی تمہارے کان آواز سنیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو متوجہ ہو جاؤ نماز کی طرف، دوڑو لپکو مسجد کی طرف۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، عشر بھی آ گیا، خمس بھی آ گیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رزق جو ہے صرف مادی چیزوں کو نہیں کہتے، بلکہ رزق کیا ہے؟ اللہ نے جو مہلت عمر دی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ رزق ہے۔ ذہانت دی ہے تو اللہ کی طرف سے رزق ہے، قوت اور استعداد دی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہر شے کو لگانا اور کھپانا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، یہ چونکہ آیات ہم پڑھ چکے صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اے نبی آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا ہے، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، حضور پر نازل ہونے والی شے یہ قرآن ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور جو آپ سے پہلے ہم نے اپنی مختلف کتب نازل فرمائی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، جیسے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا گیا، اے پروردگار جو رسول اور انبیاء تو نے بھیجے ہم نے کسی کی تفریق نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبارات سے بعض انبیاء کو دوسروں پر فضیلت دی ہے، اور فضیلت کلی کی اگر بات کریں گے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، خاتم المرسلین ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کیجئے، یقین صرف ایک عقیدہ اور کوئی ڈوگما نہیں ہے بلکہ دلی یقین کے ساتھ مانتے ہیں آخرت کو، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کا عمل اور سیرت و کردار بھی پھر اسی رنگ میں رنگا ہوا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا رنگ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، دیکھیے پہلا جو آیات تھی، یہ 5 آیات، اس میں اہل ایمان کی صفات بھی بیان کر دی گئیں، ان کا رب ان سے چاہتا کیا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، غیبی حقائق پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین کے درجے والا ایمان رکھنے والے۔ اگلی جو 2 آیات ہیں ان کے اندر بالکل ادر سائیڈ آف دا پکچر پیش کر دی گئی، اور وہ کون ہیں؟ چٹا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے جو روایات چلی آ رہی ہیں، دین کے نام سے جو خرافات ان کے ہاں موجود تھے اسے مانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں، اور اگلے ہی رکوع کے اندر منافقین کا ذکر آ رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایمان تو لائے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے۔ لیکن یہاں جس کفر کی بات ہو رہی ہے وہ جنہوں نے چٹا انکار کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے بھی اور خدا کی توحید کا بھی انکار کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی خواہ آپ انہیں خبردار کریں، انہیں ڈر سنائیں، انہیں ڈرائیں، یا آپ نہ ڈرائیں نہ خبردار کریں، لا یؤمنون، یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل وحی پوری زندگی جو ہے کھلی کتاب کی طرح مشرکین مکہ کے سامنے موجود تھی۔ انتہائی سعادت مند انسان، انتہائی راست گو انسان، کسی دوسرے شخص کو حضور سے کسی غلط بیانی کا، کوئی دھوکہ دہی کا، کسی اور اعتبار سے
کوئی اخلاقی رذائل میں سے اگر کوئی شے ہو سکتی ہے، خواہ کتنی ہی کم درجے کی کیوں نہ ہو، کسی کو کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ اب 40 برس کی عمر جو میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، اس میں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے، وہ اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچا رہا ہے، اور جو میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، تو انسانی عقل اور منطق اس بات سے انکار کرے گی کہ وہ شخص کے جو ساری زندگی جس نے سچ کا ساتھ دیا، اس کی زبان پر صرف سچ ہی رہا، کیا اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں، آپ کتنا ہی انہیں ڈرائیں، کتنا ہی ڈر سنائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ یہ ختم قلب کسے کہتے ہیں؟ یہ اچانک ہی یک بارگی نہیں ہے جو جایا کرتا، انسان آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ بالآخر اللہ کی طرف سے مہر جو ہے اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے، اور ہدایت کو قبول کرنے کی جو انسان کے اندر توفیق ہوتی ہے اسے سلب کر لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، پہلے بھی افہام و تفہیم کے اعتبار سے میں نے اس کا ذکر کیا، آپ کی یادداشت میں موجود ہوگی، حضور نے فرمایا جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اور دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نشان کو، اس دھبے کو، اس داغ کو دور فرما دے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور مزید گناہ کرتا ہے تو مزید دھبا اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اور پھر اس کا دل بند ہو جاتا ہے جس طرح یہ مٹھی بند ہے، گویا کہ اب ہدایت کی کوئی رمق بھی اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی حقیقت کو قرآن میں کہا گیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سورہ مطففین میں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے۔ لوہے پر بھی زنگ آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پروسیڈ کرتا ہے، شروع میں صرف اس کا رنگ ہلکا سا براؤن ہوگا، پھر سپاٹس جو ہے اس کے اوپر آ جائیں گے، بالآخر بالکل زنگ آلود ہو کر گویا کہ اصل شے جو لوہا تھا وہ اندر کہیں غرق ہو گیا، باہر صرف آپ کو زنگ آلود ایک کرسٹ نظر آ رہا ہے۔ یہی معاملہ انسان کے دلوں کا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، لوگوں یہ جو تمہارے سینوں میں دل ہیں اس کو زنگ آ جاتا ہے، وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسا کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب پانی اسے مسلسل جو ہے وہ چھوتا رہتا ہے اور ہوا سے آکسیجن جو ہے وہ آکسائڈز بن کر وہ پورا ایک جو ہے کھپریل کی شکل میں اس لوہے کے اوپر جو جمع ہو جاتے ہیں، یہی معاملہ دلوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا حضور سے، فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس زنگ سے محفوظ رکھنا چاہے، یا فرض کیجئے کہ زنگ کے پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے، وہ اسے مزید نہیں بڑھانا چاہتا، اسے روک دینا چاہتا ہے، اور جو لگا ہوا زنگ ہے اسے بھی ریموو کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ہم لوہے کو پالش کر لیا کرتے ہیں، اسے رگڑ کر اس زنگ کو صاف کر دیتے ہیں، پھر پالش کرتے ہیں، پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دلوں کے زنگ کا بھی ایک علاج ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو یاد رکھو ہمیشہ، اس لیے کہ یہ وہ شے ہے جو تمہیں راہ راست پر رکھے گی۔ یقین ہو اس بات کا کہ موت کسی لمحے مجھے آج دبوچ سکتی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی میں انسان مبتلا ہو؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اور دوسرے قرآن حکیم کو پڑھتے رہو، اس پر غور و فکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دلوں کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن حکیم میں کہیں یہ بھی فرمایا گیا طبع اللہ علی قلوبہم کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی میں آگے بڑھتے رہے، تو ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اب ان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی جو جسے آپ کا یہ توفیق ہے اسی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور اسی طرح اللہ نے ان کے کانوں پر بھی ڈانٹ ڈال دیے ہیں، انہیں بھی بوجھل کر دیا ہے۔ وہ جو مہر لگائی گئی صرف دلوں پر نہیں بلکہ ان کے کانوں پر بھی لگا دی گئی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ پوری کائنات اگر کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں تو ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، یقیناً پیدا ہوگی۔
جس نے یہ وسیع و عریض کائنات پیدا کی ہے، جس نے ہواؤں کو چلایا ہے، جس نے زمین میں قوت نمو کر دی ہے کہ تمہاری فصلیں لہلہا رہی ہیں. تم نے تو ایک ڈیڈ سیڈ جو ہے وہ زمین میں ڈالا تھا، اور اس کے بعد جو ہے لہلہاتی ہوئی فصل اور بڑا جو ہے عظیم الشان باغ جو ہے تمہارے لیے وجود میں آ گیا. یہ کون اس پروسیس کو کر رہا ہے؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ تو کیا یہ تمام چیزیں از خود ہو رہی ہیں، آٹومیٹک ہو رہی ہیں، یا کوئی ذات ہے کہ جو اس کو کنٹرول کرنے والی ہے؟ تو انسان کے اگر آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے نہ ہوں تو وہی بات ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اسی سورہ مبارکہ کے 20ویں رکوع کی سب سے پہلی آیت، جس میں ایک آیت میں بے شمار 9 نشانیوں کا ذکر کیا گیا. بہت ہی خوبصورت بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کتابیں نازل فرمائیں. ایک تو کتاب ہدایت ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے، قرآن حکیم، جس میں آیات ہیں. اس کو پڑھو گے، اس پر غور و فکر کرو گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں، ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری یہ کتاب ہے کائنات کی شکل میں، اور اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کتاب کائنات کی آیت ہے. یہ سورج ہے اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہواؤں کا چلنا ہے، یہ بارش کا برسنا ہے. وہی آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الآیات ہے. وہ ایک آیت میں کئی آیات کا ذکر کر دیا گیا، کئی نشانیوں کا ذکر کر دیا گیا. تو ایک کتاب ہدایت ہے جس کی آیات ہے جو تمہارے اندر ایمان پیدا کریں گی، اور دوسری کتاب کائنات ہے، اللہ کی ہر مخلوق جو شے اس نے پیدا کی، جو تخلیق فرمائی، وہ کتاب کائنات کی آیات میں سے ایک آیت ہے. تو جو لوگ اس کتاب کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں وہ بھی اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ میرا خالق، میرا مالک بے انتہا قوت کا حامل ہے، اس کا کوئی ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے پھر بہت بڑا عذاب ہے. ظاہر ہے کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ مشرکین کا اور کفار کا. اب آئیے پورا دوسرا رکوع جو ہم پڑھیں گے، اگرچہ ایک نشست میں اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا حصہ بھی ہم پڑھ سکے آرام سے، اس میں منافقین کا ذکر ہے. یہ وہ کیٹیگری ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان کی ہے. ایمان تو لائے تھے حضور پر بھی اور اللہ پر بھی، لیکن ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے سے گھبرا گئے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. ظاہر منافقین تمام کون تھے؟ حضور جب بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے جو وہاں موجود تھے، ان کے اکثر و بیشتر لوگ حضور پر ایمان لے آئے. وہ تو منتظر سے حضور کی آمد کے. اب انہی کے اندر منافقین بھی تھے کہ جو پہلے مرحلے میں ایمان تو لائے، لیکن جب ایمان کے تقاضے ان پر واضح ہوئے، اور ظاہر مدنی دور میں سب سے بڑھ کر سب سے نمایاں تقاضا کیا تھا؟ نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے، قتال کے لیے. یہ موضوع آپ کو اس سورہ مبارکہ میں بڑا نمایاں نظر آئے گا. پرزور دعوت ہے جہاد کی اور قتال کی، انفاق فی سبیل اللہ کی. منافقین کے دلوں میں گہری محبت ہے مال و دولت سے، اپنے باغات عزیز ہیں، اپنی جان عزیز ہے، لہٰذا اس مطالبے کے جواب میں لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. نتیجہ تو نمایاں ہو گئے، پیچھے رہ گئے. تو قرآن کہتا ہے وہ ایمان تو لائے تھے، من یقول آمنا باللہ، وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کو بھی ماننے کا اقرار کرتے ہیں. وما ہم بمؤمنین، اور یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں. گویا کہ قرآن حکیم ان کے ایمان کی نفی کر رہا ہے. زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. سورہ منافقون میں فرمایا گیا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان میں سے بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان نہیں لائے تھے. ایمان انہوں نے قبول کیا تھا صحیح جذبے کے ساتھ، لیکن جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے، کسی شخص کے اندر نیکی کا جذبہ بڑا ابھرا، اس نے کوئی فیصلہ کر لیا،
لیکن اس کے بعد اس فیصلے پر کاربند رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور وہ ایمان نہیں لائے، ہرگز مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. گویا کہ یہ دھوکہ دہی کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں، جو گواہی دے رہے ہیں، شہادت کس کی دی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطاع حقیقی اللہ ہے، اسی کی بندگی کروں گا. اور رسول اللہ کے نمائندے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور حضور مطالبہ کر رہے ہیں نکلو، اپنا مال بھی نکالو، جانوں کے ساتھ بھی نکلو. مقابلہ درپیش ہے کفر کے ساتھ، اور بڑی مسلح افواج کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں، بلکہ گھیرا ڈالے ہوئے غزوہ احزاب کے موقع پر. تو یہ وہ سخت مراحل تھے کہ جس میں منافقین کا جو نفاق ہے ان کی زبان پر آ گیا، کھل کر سامنے آ گئے. وَمَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وہ دھوکے پر مبنی وعدہ تھا. یہ الفاظ منافقین کے. گویا کہ زبان سے تو عہد وفا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن وہی زبان ہے کہ جو استعمال کر رہے ہیں خلاف اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. ہم سے جو وعدہ کیا گیا وہ مبنی پر دھوکہ تھا، وہ فراڈ تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنی دانست میں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسہم، یہ اصل میں سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی اور کچھ نہیں کر رہے. انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا نا. کسی پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آخرت تو ہے کہ جو بدترین انجام بنے گی ایسے اشخاص کا. تو یہ تو اصل میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں جا رہے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. گویا کہ گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہا ہے. یہ تو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. زبان سے کچھ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. سورہ صف میں جو فرمایا گیا، کیوں کہتے وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے. انسان کے دل میں کوئی یقین ہوگا کسی حقیقت پر تو وہ عمل کرے گا نا. اگر معاملہ صرف زبان کی نوک ہی تک محدود رہ گیا تو عمل کی نوبت تو نہیں آئے گی. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی اور مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ. نہیں دغا دے رہے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. دل میں گہری اتری ہوئی محبت ہے روپے پیسے کی، مال و دولت کی، اپنی جائیداد کی، اپنے کاروبار کی، اپنے باغات کی، لیکن یہ کہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، محبتوں کا جو ترازو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر نصب کر دیا. اے نبی کہہ دیجئے ان سے تمہارے آباء و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے جملہ و اعزہ و اقارب، ان تمام کو جو علائق دنیاوی تھی ان کو جمع کر لیا گیا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے، وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور پھر وہ بہترین مسکن اور اعلیٰ محلات اور بڑے بڑے بنگلے جو اپنے لیے تعمیر کیے. احب الیکم من اللہ ورسولہ، دعویٰ ہے محبت کا اللہ سے اور اللہ کے رسول کے، لیکن تمہاری محبتوں کا فوکس ہیں یہ چیزیں، یہ 8 چیزیں جو گنوا دی گئیں. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتوں کو رکھا گیا: اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ٹھیک ہے انتظار کرو یہاں تک کہ موت ہی فیصلہ نہ کر دے. اور آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو قرآنی معیار ہمارے سامنے رکھا گیا یہ بڑا تلخ معیار ہے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے
تو معلوم ہوگا کسی نہ کسی درجے میں نفاق ہمارے اندر بھی موجود ہے. اگر نفاق علامت ہے انہی تمام مظاہر کا جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وما یشعرون، انہوں نے اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ نفاق کا مرض ان کے اوپر حملہ آور ہو چکا، وہ مرض کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں. فی قلوبہم مرض، اب آگے اصل میں ان کا مرض کسے کہتے ہیں؟ روگ، بیماری. تو یہ دل کی بیماری ہے جو ایسے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، جو کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں ایمان اور یقین ہے آخرت پر بھی اور اللہ کے رسولوں پر بھی، اللہ کی کتابوں پر بھی، لیکن ان کا عمل و سیرت و کردار اگر اس کے رنگ میں رنگی ہوئی نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ایک مرض پیدا ہو چکا، مرض نفاق ہے یہ، جس کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، قول و فعل میں تضاد ہونا، اور پھر وہ تمام علامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض احادیث میں بیان کی ہیں، ایک کے بعد ایک اگر وہ در آ رہی ہیں انسان کی شخصیت کے اندر، رچ بس گئی ہیں، تو یہ وہ شے ہے کہ جسے قرآن کہتا ہے نفاق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی، اسے تو ہمیں اپنے ذہنوں میں کندہ کر لینا چاہیے. جس شخص میں بھی یہ چار علامات ہوں، جھوٹ بولنے والا ہو، وعدہ خلافی کرنے والا ہو، ایمانت میں خیانت کرنے والا ہو، گالم گلوچ کرنے والا، بے حیائی کی گفتگو کرنے والا، خواہ کتنا ہی مطمئن کیوں نہ ہو اپنے بارے میں کہ مجھ میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کان منافقا خالصا، حضور نے فرمایا یہ پکا منافق ہے. اب کس کس درجے میں یہ علامات کسی شخص میں موجود ہیں، یا وہ شخص خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض نفاق پیدا ہو چکا. فزادہم اللہ مرضا، اور یہ مرض اگر پیدا ہو جائے اور انسان فوری طور پر اس کا احساس نہ کرے، اس کا تدارک نہ کرے، جیسا کہ سورہ منافقون میں بھی فرمایا گیا نا، جیسے ہی تمہیں احساس ہو یہ مرض نفاق تمہارے اندر پرورش پا رہا ہے، جراثیم یا وائرس، تو فوری طور پر اللہ کے راستے میں انفاق کا معاملہ شروع کر دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. وہ پہلی آیت جو ہے آخری رکوع جو سورہ منافقون کا دوسرا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. یہی دو محبتیں ہیں جو انسان کو نفاق کی وادی میں بہت دور تک لے جاتی ہیں، اور اس کا علاج بھی تجویز کر دیا گیا. انفاق فی سبیل اللہ، نکالو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں. تو جن لوگوں کو بھی شعور حاصل ہو جائے کہ ان کے اندر مرض نفاق پیدا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی کیا بات جو حضور نے فرمائی، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے تو اس کا علاج اور تدارک کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو کثرت سے یاد رکھو اور قرآن حکیم کے ساتھ جو ہے ایک تعلق قائم کرو، اس کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا. تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اور ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو انہوں نے نکالا ہے اپنے منہوں سے. اصل میں یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کسی ایک شخص کو بھی منافق قرار نہیں دیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آئینہ سامنے نصب کر دیا، اپنے خد و خال خود دیکھ لو، علامات بیان فرما دی اپنے احادیث کے اندر. اگر یہ علامات تمہارے اندر موجود ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفاق تم پر حملہ کر چکا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بڑا دردناک عذاب، بما كانوا يكذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو. فساد کیا ہے؟ اگرچہ یہاں منافقین کا ذکر ہوا ہے، سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر طاغوت کے راستے کو اختیار کرنا، شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنا، یہ ہے طاغوت. اور یہ سب سے بڑی بغاوت ہے انسان کی. انسان کے اپنے اندر جو حیوانی جبلتیں رکھ دی گئی ہیں، نفسانی خواہشات رکھ دی ہیں، کتنی ہی شہوات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، اگر وہ مجبور ہو کر انہی پر بلا چون چرا عمل کرتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کو اور آخرت کو، تو یہ سب سے بڑا طاغوت ہے.
تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو. اب منافقین کی طرف سے یہ مدنی صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ہی جو مرض نفاق ہے اس میں جو لوگ بھی مبتلا ہو چکے تھے، جو اس مرض کا شکار ہو چکے تھے، وہ کھل کر سامنے آ گئے. 300 کی تعداد میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اپنے پیروکاروں کو لے کر عین میدان جنگ سے واپس پلٹ گیا، سب کو معلوم ہے. تو فساد اور کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دہی. اور اس حالت میں جو انتہائی کریٹیکل مومنٹ ہو سکتا ہے، جبکہ 3000 کا لشکر جو ہے مشرکین اور کفار کا سامنے پڑاؤ ڈالے پڑا ہے، اور ادھر مسلمانوں کا کل جو ہے 1000 کی تعداد تھی، ان میں سے بھی 300 نکال دیجئے عبداللہ ابن ابی کے پیروکاروں کو، تو بقیہ 700 رہ گئے. اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑا غلط بیانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو فساد میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور اسی طرح لگائی بجھائی کرنا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کرنا، نجوہ کرنا، جسے قرآن میں سورہ مجادلہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس موضوع کو لیا گیا. منصوبہ بندی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اندر جو ہے جسے کھسر پھسر کر رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر سکینڈلز اٹھائے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی، اس سے بڑا سکینڈل آپ تصور کر سکتے ہیں؟ زوجہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تہمت کون سی لگ رہی ہے؟ جو بدترین گناہ جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں منافقین کی طرف سے سامنے آ رہی تھی نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جس کے اندر ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو مسلمانوں کے آپس میں جو مشورے ہوتے تھے انہیں شیئر کرتے تھے جا کر اپنے یہودی دوستوں کے ساتھ، اس لیے کہ ان لوگوں کی منافقین کی بڑی جو ہے گہرے تعلقات اور دلی تعلقات جو تھے یہودیوں کے ساتھ تھے. یہودی بھی مال پرست ہیں، بڑے سرمایہ دار لوگ تھے ان کے اندر، اور ان کے 3 قبیلے جو ہے مدینہ کے ارد گرد جو آباد تھے مضافات کے اندر، ان کے ساتھ بڑے گہرے روابط تھے ان منافقین کے، اور وہاں جا کر مسلمانوں کی خبریں بھی ان لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور مسلمانوں کو جب خبر ملتی تھی، اور جسے آپ کہیے کہ حضور نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی کو بھی سر عام جو ہے منافق قرار نہیں دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبع نازک جو ہے اس کے اوپر یہ تمام چیزیں بہت گراں گزرتی تھی، اور آپ زیر لب اس کا تذکرہ بھی کر دیا کرتے تھے. اور ان میں سب سے آگے اگلی صفوں کے اندر جو یہ منافقین تھے جس کو کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو. قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے کیا تھے کہ ہم تو تمہارے درمیان اصلاح کرنے والے ہیں. مصلح، اصلاح کرنے والے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا کے الفاظ آتے ہیں، یہ کلمہ تنبیہ ہے، آگاہ ہو جاؤ. یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ہم کسی درجے میں کوئی فساد پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کی پوری زندگی اس بات پر بڑی کھلی دلیل ہے کہ یہ فسادی ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے منافقین کے لیے ایک لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مارے آستین. ایک دشمن وہ ہے جو بالکل عریاں ہو کر کھلا آپ کے سامنے موجود ہے. یہ کون تھے؟ یہ مشرکین مکہ تھے جو مقابلے کے لیے آ گئے نا. لیکن مارے آستین کون تھے؟ یہ منافقین تھے جن کا نفاق جو ہے ان کی زبانوں پر آ گیا. ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ دھوکے پر مبنی وعدہ تھا. اور پھر اور کتنی ہی بات ان کی زبان پر آتی رہی. غزوہ احد میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کتنے ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گئے. الا انہم المفسدون، مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً مفسد ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے. اب یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، ایک شعوری نفاق ہوتا ہے کہ انسان نے اسلام تو قبول کیا، ایک بڑی جماعت موجود تھی جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کی وہ دھاک جو عام طور پر جو بیٹھ چکی تھی کہ ایک شخص اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو کوئی بھی ایک مثال ایسی نہیں ہے واپس پلٹا ہو اپنے آبائی دین میں. تو یہ کیا کرتے تھے کہ صبح حضور پر اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان کا جو ہے وہ جسے آپ کہیے ایفاء عہد کا وعدہ کیا، اور ایک دن بعد 2 دن بعد یا اسی شام جو ہے واپس پلٹ گئے کہ ہم نے تو بڑے قریب جا کر دیکھ لیا کہ تمام باتیں ساری ایسی ہی ہیں جی، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، لہذا ہم تو واپس آ گئے.
تو اس گروہ کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود، وہ پلاننگ کے تحت جو اسلام قبول کرتے تھے دھوکہ دینے کے لیے، اور پھر واپس پلٹ جاتے تھے اپنے آبائی دین کی طرف بت پرستی کے اندر کہ ہمیں تو کوئی شے ان میں نظر نہیں آئی۔ تو الا انہم المفسدون، اصل فسادی یہ ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب توجہ دلائی جاتی ہے ان لوگوں کی، ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائیں، الناس، ناس کے ساتھ الف لام لگا دیا گیا، یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو صادق الایمان لوگ تھے، جو دل کے یقین والا ایمان رکھتے تھے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یہ صادق الایمان لوگ تھے، جن میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، پھر وہ مسلمان جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، یہ تمام لوگ کون ہیں؟ جو صادق الایمان لوگ تھے۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کوئی ایمان اس طرح لاؤ جو حضور کی ہر پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے دست و بازو بننے کو تیار ہوں، جنہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہ ہو کہ ہماری جان چلی جاتی ہے رستے میں تو چلی جائے، لیکن جو ہم نے عہد وفا کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ایسے ہی مان لو جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے جو صادق الایمان لوگ تھے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح؟ سفیہن کی جمع سفہاء ہے، اور سفیہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی عقل میچور نہ ہو۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے اعتبار سے تو فرض کیجئے 22 24 30 سال کے ہو گئے، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا جو دماغ ہے وہ ابھی بچے والا دماغ ہے۔ تو صحابہ کرام جو صادق الایمان لوگ تھے، جو گویا کہ اپنا سب کچھ دے کر اس رستے میں جنہوں نے قدم اس وادی میں قدم رکھا تھا، ان کو یہ منافقین کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں اپنے مستقبل کی، ان کی بھی اولاد ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، نہ ان کی کوئی تعلیم کی فکر ہے۔ آج کے زمانے کو میں اپنے سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، یہ تو ایمان لائے تو گویا کہ اب سب کچھ یہ دین ہی دین رہ گیا ان لوگوں کے لیے، تو یہ تو بے وقوف ہیں، تو فینیٹک ہیں، یہ تو عقلی اعتبار سے میچور لوگ نہیں ہیں۔ تو منافقین ان صادق الایمان لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ سفہاء ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ نا عاقبت اندیش لوگ ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں اپنے مستقبل کی، اپنی اولاد کی، اور یہ جو ہے کہ یقین رکھتے ہیں جی آخرت ہوگی، وہاں جہاں جواب دہی ہوگی، اور وہی کا ہمارا جو ہے ہمیں تو صرف وہی کی عیش چاہیے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، یہ جو بڑا خوبصورت شعر ہے غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ الفاظ جو ہیں وہ مسلمانوں کی زبان سے نکلتے تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے پروردگار اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں یہاں کی آسائشیں یہ عارضی ہیں، کب تک رہیں گی؟ بڑھاپا جس شخص پر آتا ہے تو دنیا میں جوانی کا دور جیسا بھی اس نے گزارا ہو ہر شے اسے بھول جاتی ہے، ایک پچھتاوا رہ جاتا ہے، ایک یاد رہ جاتی ہے کہ وہ دور بھی تھا جبکہ میرے پاس روپے پیسے کی بڑی ریل پیل تھی، اور یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا، آج بالکل بے بس اور مجبور ہو کر بستر پر پڑا ہوا ہوں، اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھا سکتا۔ کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو وقت بھی تو آنا ہے نا کہ جب کوئی انسان کو یہ تمام چیزیں ایک بہت ہی ایک یاد کی شکل میں سامنے باقی رہ جائیں گی۔ اصل شاید تو اس وقت وہ فرشتے ہوں گے جو روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ان بیوقوفوں کی طرح، الا انہم ہم السفہاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بیوقوف یہ ہیں جنہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، جو مست ہیں اسی لہو و لعب کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر، یہاں کی عیش، یہاں کا آرام، یہاں کی آسائشیں، اسی دنیا کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی ہوس، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جنہوں نے پوری طرح غلبہ کر لیا ان لوگوں کے اوپر۔ الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں بے وقوف ہیں، جو کم عقل ہیں، جو عقل و شعور کے اعتبار سے ناپختہ لوگ ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا، اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ان کا تو کل کا کل فوکس یہ دنیا کی زندگی بن کر رہ گئی نا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی پوری زندگی کی جد و جہد، مشقت، سعی و جہد، دن رات ایک کیا ہوا صرف اس دنیا کے لیے، اور آخرت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ قرآن میں کہا گیا نا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ،
تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ وہی مرض نفاق جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اس دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بہت کھب چکی ہے اور آخرت کے تصور کو تم نے پس پش ڈال دیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہی منافقین جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب یہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں اہل ایمان سے. ظاہر ہے کہ مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کوئی بہت بڑی بستی تو نہیں تھی، چند ہزار لوگ، چند ہزار نفوس وہاں آباد تھے، ان میں منافقین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی. اب جب آپس میں ان کی مجلسیں ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین خطاب کے دوران بھی جو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان میں صادق الایمان بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے. اور منافقین جو ہے اس موقع کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. اشاروں میں جو ہے خسر پسر ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اشارے کیے جا رہے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کی طرف اشارہ کر کے جو ہے مسکرایا جا رہا ہے، ٹونٹ کیا جا رہا ہے. این اس مجلس میں جس میں حضور خطاب فرما رہے ہیں وہاں ان لوگوں کا یہ رد عمل بھی ہوتا تھا، یہ طرز عمل بھی ہوتا تھا. تو جب یہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے یا ان کی مجلس میں موجود ہوتے تھے تو قالوا آمنا، تو کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی، آخرت پر بھی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تخلیے میں ہوتے ہیں، خلو، جب یہ الگ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی اس مجلس سے، وہاں سے نکل کر اپنے دوستوں میں، اپنے شیاطین کے اندر آ کر مل جل جاتے ہیں. قالوا انا معکم، تو یہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں تمہارے لیے ہیں، ہمارے دلی تعلقات تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے غم اور خوشی کے ساتھی ہیں. یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے شیاطین سے. اور شیاطین کون ہیں؟ وہ منافقین کے جو انہی کے طبقے سے یہ اندر شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ یہودی جن کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں. لہٰذا یہ جو دوسرا رکوع ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے، اس میں منافقین کے ساتھ یہود کا ذکر بھی ہو رہا ہے. یہ شیاطین، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس یہ جاتے ہیں تو آج بھی سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ یہود ہے، جس کے دل میں اسلام، ایمان اور مسلمانوں کی نفرت اتنی گہری اتری ہوئی ہے کہ پرائرٹی نمبر 1 پر وہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرو. اور اسی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، جیو ورلڈ آرڈر جو چل رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہودی ذہن ہے. تو الی شیاطینہم، جب اپنے شیطانوں کے پاس، جن میں دونوں آ گئے، قالوا انا معکم، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، اب جب یہ لوگ کہتے تھے ان کے شیاطین کہ تم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بڑی جو ہے تم دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، اپنی وفاداری کا انہیں تم یقین دلا رہے تھے مسلمانوں کو جب ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ منافق کہ ہم تو وہاں ہنسی مذاق کے لیے گئے تھے، ذرا دلجوئی کے لیے گئے تھے، استہزاء کر رہے تھے، تمسخر کرنا. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی ہماری حرکتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنے والی تھی، مسکرانا تھا، ایک دوسرے کو جو ہے چہمگوئیاں کرنی تھی، سرگوشیاں کرنی تھی، کانا پھوسی کرنی تھی، یہ تمام چیزیں ان کے ہاں موجود تھی. تو ہم تو یہ اصل میں مذاق کر رہے تھے، اصل ہمارے تعلقات تمہارے ساتھ ہیں، شیاطین کے ساتھ ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہاں گویا کہ وہ انداز اختیار کر لیا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم استہزاء کر رہے تھے مسلمانوں کا، کیا تو ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر بالکل عقل کے اندھے بن کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعمہون، عین میم ہا کا مادہ آتا ہے، ایک ہے عین میم اور یا، آگے آ جائے گی الفاظ، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اندھے کے لیے، جس کی ظاہری بصارت سلب کر لی گئی ہو، آنکھیں تو ہے لیکن دیکھنے پر قادر نہیں. اور عین میم اور ہا کا مادہ آتا ہے دل کا اندھا ہو جانا. یہ آدمی کی آنکھیں تو خوب کھلی ہوئی ہیں، ہر شے خوب نظر آ رہی ہے، لیکن دل اندھے ہو چکے. اللہ کی یہ تخلیقات اور آیات کو دیکھ کر اللہ کی معرفت دل میں پیدا نہیں ہو رہی، یہ دلوں کے اندھے لوگ ہیں. تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا ہنسی اور ٹھٹھا کرے گا. وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یعمہون، اور وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، انہیں اپنی ہی سرکشی میں وہ اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اندھوں کی طرح، عقل کے اندھوں کی طرح. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی. آفتاب نبوت، آفتاب رسالت ان کے درمیان موجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیات قرآنیہ ان کے سامنے نازل ہو رہی ہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وہ آیات ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، لیکن یہ کہ خوب جانتے بوجھتے، خوب معلوم ہے انہیں کہ اصل دین جو ہے وہ دین توحید ہے، محمد سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک متعصبانہ رویہ ہے ان کا کہ آبائی دین کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کی بجائے ضلالت مول لے لی ہے، یہ گمراہی کے رستے پر آگے بڑھ رہے ہیں، کہنے کو ایمان والے ہیں لیکن ایمان کے تقاضے ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ تقاضے ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا، ریورس گیئر لگا لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہی لوگوں کا نفاق جو کھل کر سامنے آ گیا تھا، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، جھوٹے بہانے بنائے ہیں، جھوٹ بولا ہے کہ کسی طرح ہمیں اجازت مل جائے، ہم ایگزم کر دیے جائیں، اس لیے کہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ تھا، لاکھوں کی مسلح افواج ان کی موجود شام کی سرحد پر، اور یہاں سے مسلمان جب روانے ہیں تو شدید گرمی کا عالم، شدید قحط کا عالم، اور یہ منافقین دوسرے مسلمانوں کو روکتے رہ گئے کہ کیوں شیر کی کچھار میں جا رہے ہو، لاکھوں کا مقابلہ چند ہزار کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ قل نار جہنم اشد حرا، سورہ تبوک میں کہہ دیا گیا، یہ ڈراتے تھے کہ بڑا گرم دن ہے، بہت ہی گرمی کا زمانہ ہے، کیوں نکل رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہاں تو تم گھر کی جو ہے استراحت بھی، یہاں کا آرام چھوڑنے کو تیار نہیں، لیکن اس بات کو بھی جو ہے تمہیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رسول کی بات کو، ان کے نفیر عام کو رد کرنا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کا نوالا بنانے کے مترادف ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، قرآن کہتا ہے یہ تجارت کی ہے انہوں نے، ہدایت دے کر ضلالت اور گمراہی مول لے لی نا، تو قرآن کہتا ہے یہ بہت ہی بری تجارت ہے، فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت جو ان لوگوں نے کی ہے وہ ان کے کسی کام آنے والی نہیں، یہ دنیا کی تو ہر شے یہی رہ جائے گی۔ آج کوئی شخص کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہو، لیکن اس دنیا سے جائے گا تو کیا ساتھ لے کر جائے گا؟ سوائے اپنی سیرت و کردار ہے، اپنے نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، خیرات ہیں، صدقات ہیں، حسنات ہیں، اس کے علاوہ آگے جانے والی کوئی شے تو نہیں، ہر شے یہیں چھوڑ جائیں گے۔ تو فما ربحت تجارتہم، یہ ایک تجارت ہوتی ہے اصل میں، جیسا کہ سورہ توبہ جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مول لے لی ہیں، خرید لی ہیں مومن مسلمانوں کی جان اور ان کی اموال، کس شے کے بدل؟ جنت کے بدل۔ ظاہر ہے کہ انفاق کیا تھا، نکالو اللہ کے رستے میں روپیہ پیسہ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو گے نا، لیکن اللہ کے ہاں بہترین ریوارڈ تمہارا موجود ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، وہ لوگ کہ جو واقعتاً اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دینے والے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے سامنے، یہ اصل میں جنت کے خریدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت اور گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور اب یہ تجارت ان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہدایت کے رستے پر آئیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آگے دو بڑی خوبصورت مثالیں بیان ہو رہی ہیں۔ ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک وہ شخص کے جس نے آگ روشن کی، فرض کیجئے کہ گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اب کوئی شخص اگر آگ کا الاؤ روشن کرتا ہے تو پورا ماحول منور ہو جاتا ہے، وہ روشنی ارد گرد پھیل جاتی ہے، ہر شخص کو نظر آ رہا ہے آگے کیا ہے، کوئی کھائی ہے، کوئی درندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اندھیرا ہے تو کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ تو مثال اس شخص کی کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب وہ آگ کی جو روشنی تھی اس نے اپنے ماحول کو پوری طرح منور کر دیا، ظاہر ہے آگ کا الاؤ روشن ہوگا تو ارد گرد کا ماحول منور ہو جائے گا، روشنی اس کی پھیل جائے گی۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، بڑی بلیغ مثال ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا۔
گویا کہ وہی ماحول جو آگ روشن ہونے سے پہلے تھا وہی گٹاٹوپ اندھیرے پھر چھا گئے. اب انہیں کچھ معلوم نہیں کہ آگے کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی آگے کھائی ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی درندہ اس کے اوپر حملہ کرنے کو تیار ہے. تو یہ جو بلیغ مثال دی گئی بہت ہی خوبصورت ہے اس اعتبار سے کہ یہ شمع رسالت روشن ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو گویا کہ ایک سورج ہے جو روشن ہو گیا، یہ آفتاب رسالت ہے، اور یہ اسلام کی روشنی نے ارد گرد کے پورے ماحول کو منور کیا. اب یہ توحید کی روشنی ایک سے دوسرے تک پھیل رہی ہے نا. ابتدا میں حضور پر ایمان لانے میں چند لوگ تھے، لیکن بہرحال وہ تعداد پھر 100 تک بھی پہنچی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو ہجرت مدینہ ہوئی ہے. اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے مکہ مکرمہ پر حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ ایک کتنی دیر کا دورانیہ تھا، بہت مختصر دورانیہ، تقریباً 6.5-7 برس. سن 8 کے اندر جو مکہ فتح ہو گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور ہدایت دے کر بھیجا تھا، اس نے اس ماحول کو منور کر دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی لوگ موجود ہیں اس نور سے استفادہ کرتے، لیکن استفادہ کرنے والوں میں کون تھا؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے. وہ چاروں کا نام تو فوری طور پر زبان پر آ جاتا ہے نا. اس کے علاوہ بہرحال 20 کی تعداد اور تھی، جن میں غلاموں سے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. لیکن جو لوگ محروم رہ گئے، گویا کہ وہ نور موجود ہے، قرآن تعبیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کو سلب کر لیا. اللہ ظالم نہیں ہے کہ لوگوں کی بصیرت کو سلب کر لے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، لوگ اپنے دلوں پر پردے اور غلاف ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نور بصیرت کو سلب کر لیتا ہے. تو جب وہ ماحول پوری طرح روشن ہو گیا تو اس میں وہ بدبخت بھی موجود تھے کہ جو اپنے سیاکاریوں کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے محروم رہ گئے اس نور سے استفادہ کرنے سے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کی اس روشنی کی شکل میں جو ہے وہ منور کر دیا تھا اس پورے ماحول کو. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کو، نور بصیرت سلب کر لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. ظاہر ہے کہ انسان جو ہے اگر نیکی کا ارادہ کرے گا، اس طرف آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا نا. کسی شخص کے اندر سرے سے ارادہ ہی موجود نہیں، جیسے کہ فرمایا گیا شروع میں ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی کی کوئی رمق تو ہو، ہدایت حاصل تو کرنا چاہیں، کوئی پیاس تو اندر موجود ہو. لیکن اگر کوئی شخص دنیا کی اس دلدل کے اندر اتنا گہرا اترا ہوا ہے کہ اس کے اندر تقوی نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو وہ تو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ وہ منسوب اپنی طرف کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور بصیرت کو سلب کر لیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، یہ اللہ نے سلب نہیں کیا تھا، نسبت اللہ نے اپنی طرف لی ہے، لیکن ان کے اپنی، جسے آپ کہیے کہ ان کی ضلالت اور گمراہیت ہی، خاص طور پر چونکہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا. ایمان تو لائے تھے لیکن ان تقاضوں کو ادا کرنے سے چونکہ انہوں نے روگردانی اختیار کی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی مائل کر دیا اسی کجی کی طرف، اسی ٹیڑھ کی طرف. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب یہ وہ جسے آپ کہیے کہ تبصرہ ہے قرآن حکیم کا اللہ کا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بہرے ہیں، کان تو ان کے ہیں لیکن حق بات سننے کے بعد اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. عمیون بکمن، بکمن جو ہے وہ ابکم کی جمع ہے، سمن اسم کی جمع ہے. اسم کہتے ہیں وہ شخص کے جو سماعت سے محروم ہو، جسے ہمارے ہاں بہرا شخص کہتے ہیں. اور جو شخص زبان سے، جس کے اندر جس طلاقت لسانی نہیں ہے، جو گفتگو نہیں کر سکتا، وہ بکمن ہے، عمیون. اور اسی طرح آنکھوں کے اندر جو بصیرت ہوتی ہے، بظاہر آنکھ تو موجود ہے، ابو لہب کی بھی بڑی موٹی موٹی اور سرخ آنکھیں موجود تھی اور بہت تیز روشنی والی آنکھیں موجود تھی، لیکن نور بصیرت اندر موجود نہیں تھا. لہٰذا تینوں اعتبارات سے کہ حق بات کو سنا لیکن اسے اپنے اندر نہیں اتارا، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوئے. اور عمل کرنا کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا، یہ ہے عمل کرنا. اور پھر یہ کہ بکمن کس اعتبار سے کہ گونگے ہیں، حق بات سمجھتے ہیں لیکن زبان سے بیان کرنے کو تیار نہیں.
یہ بھی انسان کی ایک بزدلی ہوتی ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. یہ جو آپ کو قوت بیانیہ اللہ نے عطا کی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے نا حق کے لیے. تو قرآن کے نزدیک وہ شخص گونگا ہے کہ جو حق بات سمجھنے کے باوجود سے بیان نہیں کر رہا. یہی معاملہ جو ہے منافقین مدینہ کا تھا. اس حق کو پہچانتے تھے، اسے سنا تھا، لیکن اندر نہیں اتارا، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. اور پھر یہ کہ اس حق گوئی کے لیے تیار نہیں کہ اپنی زبان کو استعمال کریں اس حق کے لیے. عمیون، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نور بصیرت ان سے سلب کر لیا گیا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. آگے فرمایا فہم لا یرجعون. اب یہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اب رجعت نہیں ہو سکتی وہاں سے. ظاہر ہے جسے شروع میں کہہ دیا گیا تھا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو معنوی اعتبار سے بالکل اسی مقام تک پہنچ چکے ہیں یہ منافقین بھی کہ اب ان کے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. کوئی شخص غلط فہمی میں اگر کسی بات کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی ظلم میں مبتلا ہو جائے، تو ممکن ہے کہ دلیل اثر کر کے اسے قائل کر دے دوبارہ. لیکن جانتے بوجھتے جو ہے اگر کوئی شخص، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے. سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، سو رہا ہے کوئی شخص تو آپ جگائیں گے اٹھ جائے گا. لیکن کوئی بنا ہوا ہے سوتا ہوا تو آپ کتنا ہی جھنجھوڑے وہ اسی طرح رہے گا، اس لیے کہ تو بناوٹی سو رہا ہے. تو یہی معاملہ ان منافقین کا بھی ہے. قرآن نے تبصرہ کیا سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ اصل میں بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، اور اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. یہ ایک مثال ابھی ہم نے بیان کی ہے یہاں اس قرآن حکیم میں جو بیان ہوئی. اللہ تعالی ہمیں اس روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن آیا واقعتاً ایمان کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو ادا کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ ہمارا ایمان جو ہے صرف اگر مختصراً جسے آپ کا یہ فوکس ہو کر رہ گیا صرف چند شعائر اسلامی کے اوپر، اور ہماری معاش اور ہماری معاشرت اور ہماری معیشت ہر شے جو ہے وہ سراسر آزاد ہے اس ایمان کے اصل حلاوت سے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں پھر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.